صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج بہت ہی اہم اور بہت سینسیٹیو موضوع حوا کی بیٹی کا مقام کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں، اور ہمارے معاشرتی رویے کیا ہیں، اور آج کے تناظر میں، آج کے حالات میں عورت کا مقام کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ حمل کی حفاظت کے روحانی وظائف. اکثر ویورز لسنرز پوچھتے ہیں کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج، روحانی وظائف، تو آپ سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلا کہ اگر حمل ساقط ہو جاتا ہو، ابارشن کا مسئلہ ہوتا ہو، تو مس کیریج ہو جاتا ہو، تو 90 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا مبدئ، 90 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا مبدئ پڑھ کر شہادت کی انگلی حاملہ کے پیٹ کے گرد پھیریں، دائرہ کھینچنے کی طرح، جیسے دائرہ کھینچا جاتا ہے، سرکل بنایا جاتا ہے، اور پھر 7 دن تک یہ عمل برابر کرتے رہیں. انشاءاللہ حمل کچا بھی نہیں ہوگا اور بے موقع ساقط بھی نہیں ہوگا، مس کیریج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے تو حمل ٹھہرنے کے بعد یا حیو یا حافظ یا مصور، یا حیو یا حافظ یا مصور، اے زندگی دینے والے، اے حفاظت فرمانے والے، اے انسان کی تخلیق فرمانے والے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ 1100 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھیں حمل ٹھہرنے کے بعد، اور روزانہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ پر پڑھا جائے. اللہ رب العزت کی رحمت سے انشاءاللہ حمل کی حفاظت ہوگی. تیسرا روحانی علاج حمل کی حفاظت کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ جو ہے، اس کو 55 مرتبہ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے حمل کی حفاظت بھی ہوگی اور پیدائش کے بعد بچہ یا بچی بھی آفات سے محفوظ رہیں گے. یعنی انشاءاللہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں ہی اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، بچے میں، بچہ ہے یا بچی، یا پیدا ہونے کے بعد کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ حاملہ کی بھی حفاظت ہوگی، حمل کی حفاظت بھی ہوگی. بچہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سلامت اسے اس کی پیدائش کا اسباب پیدا فرما دے گا. اسی طرح چوتھا یا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ذات ہے، اسم جلالت ہے، 101 مرتبہ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، تعویذ بنا کر شروع حمل، یعنی حمل کے شروع میں ہی 40 دن تک حاملہ کے گلے میں باندھیں، پھر کھول کر رکھ دیں، اور پھر جب کھول کر رکھنا ہے تو 9ویں مہینے، آخری مہینے دوبارہ پہنا دیں. انشاءاللہ حمل بھی محفوظ رہے گا اور تندرست اولاد پیدا ہوگی. اور پیدائش کے بعد اب وہ تعویذ کھول کر بچے کو یا بچی کو پہنا دیں. تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں، روحانی علاج ہیں، اعمال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یا خالق یا بارئ یا مصور، یا خالق یا بارئ یا مصور، اس کی بھی کثرت کے ساتھ اس کا ورد کر سکتے ہیں. اور درود پاک اور سورۃ الکوثر اس کا لازمی ورد کرتے رہیں، خصوصاً 111 مرتبہ یا 41 مرتبہ تعداد میں سورۃ الکوثر اس کو پڑھیں، اور اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد بھی عطا فرمائے گا، اولاد نرینہ سے نوازے گا. بہت ہی مجرب یہ عمل ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. اور
اس کو آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا اقریبا یعنی رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے دار، امت مسلمہ کو بتائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے اولاد نرینہ سے نوازتا ہے اور شفا یابی عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ شفا یابی کا باعث ہوگا، دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے، خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کارساز ہے، وہی شفا عطا فرمانے والا ہے، وہی اولاد نرینہ سے نوازنے والا ہے، وہی صحت و سلامتی عافیت عطا فرمانے والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، عورت کا مقام، بنت حوا کا مقام اسلام میں اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب، دیگر معاشروں، دیگر کمیونٹیز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام کی روشنی سے پہلے، اسلام کی جب کرنیں اس کائنات کو کرنوں نے، اسلام کی روشنی نے منور کیا، تو اس سے پہلے حتیٰ کہ آج بھی دیگر مذاہب میں خواتین کو کیا مقام حاصل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرے کی بھی بات کی جائے جو زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، تو خاتون کو، بیٹی کو، عورت کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور انسانوں کے تو حقوق تھے، مردوں کے حقوق تھے، پراپرٹی میں حصہ تھا، لیکن خواتین کو اسلام سے پہلے پراپرٹی میں، وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے ہی کی بات کریں، عرب معاشرے میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ عورت اس کے بھائیوں یا حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کی پراپرٹی بن جاتی، معاذ اللہ بیٹوں کے ساتھ بعض اوقات بیاہ دیا جاتا، اور 1 سال تک تو اس عورت کو کسی بھی قسم کے معاشرتی حقوق حاصل نہیں تھے، وہ اس کو منہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں تھی، غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کپڑے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بس وہی کپڑے پورا سال اس نے پہنے رکھنے ہیں، میلے کچیلا رہنا ہے، اور کسی قسم کے اس کے علاوہ بھی اس کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ رومی یونانی دور کا ذکر کیا جائے تو رومیوں میں، یونانیوں میں، حتیٰ کہ آج بھی اگر آپ اس پر تحقیق کر لیجئے تو ان تمام مذاہب میں، ان تمام ادوار میں عورت کے بارے میں مختلف قسم کے کمنٹس پاس کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ عورت کو شیطان کا روپ کہا جاتا تھا، عورت کو خباثت اور برائی کی جڑ کہا جاتا تھا۔ تو مختلف، یہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب، دیگر ادوار، دیگر کمیونٹیز کا نقطہ نظر تھا، حتیٰ کہ آج بھی عیسائیت میں عورت کو برائی کی جڑ تصور کیا جاتا ہے، عورت کو اس حوالے کے ساتھ چرچ میں جیسے صرف نن جو ہیں، عیسائیت میں نن جو ہیں وہ باپردہ ہو کر باپردہ رہتی ہیں، اور پھر پوری زندگی، اگرچہ بظاہر یہ ان کے لیے ایک مذہبی حوالے کے ساتھ بڑا اچھا عمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں پوری زندگی وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی نہیں گزار سکتی، پوری زندگی انہیں غیر شادی شدہ رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ کسی بھی مذہب پر تنقید نہیں، بلکہ اس کے حقائق جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہندو معاشرے کی بات کر لیجئے، اس وقت بھی اور آج بھی ہندو معاشرے میں تو عورت کو اپنے خامند کے ساتھ، اگر خامند شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا، جسے ستی کی رسم کہا جاتا، اور پھر اگر کسی عورت کے بیٹے، وہ بوڑھی ہوتی یا اس کے بیٹے اگر کہہ دیتے کہ ہاں ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے، تو پھر پوری زندگی اس بیوہ کو
بغیر یعنی اس بیوہ کو حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے، وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، پوری زندگی اس نے سوگ کی حالت میں گزارنی ہے۔ تو یہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں یہ سلوک عورتوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا، چاہے آپ جس بھی مذہب کی تعلیمات کو عورتوں کے حوالے سے پڑھ لیجئے تو عورتوں کو نہ وراثت میں کوئی حق حاصل تھا، نہ ان کی کوئی قدر و قیمت تھی، حتیٰ کہ عرب معاشرے میں بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ قرآن پاک میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود کہ جب بچی پیدا ہوتی تو چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ غضبناک حالت میں آ جاتے، پریشان ہو جاتے کہ یہ تو ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے لیے معاذ اللہ رسوائی کا باعث ہے۔ لیکن اسلام کی روشنی آئی، اسلام کا نور پھیلا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو یکسر یہ تمام معاملات تبدیل ہوئے۔ وہ عورت کہ جس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، وہ عورت کہ جس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، وہ عورت کہ جس کو وراثت میں کسی قسم کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہ عورت کہ جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ عورت کہ جس کو کسی بھی رشتے اور ناطے کے حوالے سے کوئی مقام حاصل نہیں تھا، وہ عورت کہ جس کے رشتوں کو معاشرے میں ناقدری کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں آخری کتاب ہدایت نازل ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ وہ ہم تک پہنچے تو ہمیں پتہ چلا اور کائنات کو پتہ چلا کہ عورت کا مقام کیا ہے، انسانیت کو پتہ چلا کہ عورت کا مقام کیا ہے، کہ اگر عورت ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ آج بیٹا جو ہے وہ جنت کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، تو پھر ماں کی وہ قدر و قیمت پہچانے، پھر وہ ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ ماں کے تمام حقوق پورے کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو فرما دیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور تم انہیں بڑھاپے کی عمر میں پاؤ تو پھر انہیں اف تک نہ کہو، یعنی یہ بظاہر اف ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا کہ یہ اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب عاجزی ان کی ساری کے ساتھ، محبت اور تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ والدین اور پھر ماں کا مقام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ سب سے بڑھ کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ سب سے بڑھ کر میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں امک، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارا باپ۔ کتنا زیادہ مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے، دین اسلام نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو عطا فرما دیا کہ جس کے ساتھ ماں ہونے کی بھی صورت میں اسلام سے پہلے ماں کو بیٹوں کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد شوہر کے بھائیوں کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر کہ ماں جیسی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جنت کا ذریعہ بن گئی، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں تمام امت کی مائیں بن گئیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تمام مومنین کی مائیں ہیں، پوری امت کی یہ مائیں ہیں۔ کتنی عظمت، رفعت اور شان عطا فرما دی۔ لیکن 8 مارچ جو حقیقت میں تو خواتین کے حقوق کا عالمی دن تھا، لیکن اس میں ہی خواتین کی عزت کو پامال کیا گیا، اور خصوصاً
دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں کہ جو تمام امت کی مائیں ہیں، ان ماؤں کی، اور نام یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ عورت کو آزادی دی جائے، عورت کی عزت کی جائے، لیکن جو تمام عورتوں کی عزتیں بھی جن کی عزتوں پر قربان، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اشاروں اور کنایوں میں ان کی عزت پر نازیبا گفتگو کی جا رہی ہے، نازیبا بینرز جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری ماؤں کی عزتیں ان عظیم ماؤں پر قربان جو تمام امت کی مائیں ہیں۔ یہ نعرہ یہ بلند کیا جا رہا ہے کہ عورت کو عزت دی جائے، آزادی دی جائے، لیکن جو سب سے عظیم ہستیاں ہیں، عزت والی ہستیاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے بارے میں آیت کریمہ براہ راست قرآن کریم میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے نازل ہوئی کہ بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و شبہ بھی دور فرما دے، کہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں ارادے سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان عظیم ہستیوں کو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت اور طہارت عطا فرما دی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو اگر مد نظر رکھا جائے تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر کوئی کسی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں نازیبا بات کرے گا تو اسلام کی تعلیمات اور شرعی قانون یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی صحابہ کرام، صحابیات بھی اس میں شامل ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تو اہل بیت کرام میں بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابیات میں بھی شامل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کرے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے، چاہے وہ ان کوڑوں کی سزا کے دوران مر جائے۔ تو اسلام اگر یہاں پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون لاگو ہو تو پھر یہ سزا بنتی ہے جو صحابہ کرام، صحابیات کرام اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ گفتگو کرے تو اس کی سزا کوڑے ہیں۔ اور کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، آپ تو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں، آپ کی تو شان وراء الورا ہے، کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کوئی بھی گستاخی کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے شرعی قانون کے مطابق قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن عظیم ہستیوں کو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، شانوں سے نوازا ہے، ہم اور اس طرح کے لوگ جو ہیں انہی کی بارگاہ میں نازیبا کلمات بول رہے ہیں۔ اسی طرح عورت کا مقام دیکھیے، بہن ہے یا بیٹی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخشش کا ذریعہ ہیں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہوں، بہن یا بیٹی، اور والدین، باپ یا بھائی ان کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرے، پرورش کرے اور پھر ان کا نکاح کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ، ارشاد مبارکہ کے مطابق کل روز محشر وہ بندہ مومن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں قربت میں اس کو قربت سے نوازا جائے گا، یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ بخشش کا ذریعہ بن گئیں بہنیں، بیٹیاں، اور بیٹیاں رحمت ہی رحمت ہیں۔ وہ بیٹیاں کہ جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے کتنی عزت، عظمت اور رفعت سے نوازا، اور پھر بیوی کہ جو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر کا لباس بن گئیں۔ لباس زیب و زینت اور خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی شوہر کی زیب و زینت، شوہر کی خوبصورتی وہ ان کی بیویاں ہیں۔ کتنی زیادہ اسلام نے عورت کو عزتیں عطا فرما دیں،
اور یہ وہ عزتیں ہیں کوئی دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور معاشرہ، کوئی اور کمیونٹی دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، آج آزادی کے نام پر خواتین کو بہکایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج خواتین اسلام جو ہیں، اور یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں، آپ ریسرچ کر لیجئے، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایک کتاب کا میں آج کل مطالعہ کر رہا ہوں، ہم کیسے مسلمان ہوئے۔ اس میں سینکڑوں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو یا یہودی تھے، یا عیسائی تھے، یا سکھ تھے، یا ہندو تھے، یا بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے، حتیٰ کہ سیکولر یا لبرل یعنی بے دین تھے، کسی خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی تفصیل کے ساتھ انہوں نے خود اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں جہاں مرد بھی شامل ہیں وہاں خواتین سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ اور ہم کیسے مسلمان ہوئے، اس کتاب میں بھی خواتین کا ذکر زیادہ ہے، خواتین کے حوالے سے زیادہ موجود ہے کہ زیادہ تر خواتین نے اسلام قبول کیا۔ اور جب میں نے پڑھا کہ ان خواتین نے اسلام کیوں قبول کیا، تو اکثر خواتین کی ایک ہی بات تھی کہ ہم نے دیکھا، اسلام کے بارے میں پڑھا اور مسلم خواتین کو دیکھا کہ وہ مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، اور اسلام میں پڑھا کہ خواتین کو سب سے زیادہ حقوق حاصل ہیں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں بہت زیادہ عزت، تحفظ، وقار اور مقام حاصل ہے، جو کہ دوسرے مذاہب میں نہیں۔ وہ انہوں نے لکھا کہ بتایا کہ ہم اگر کسی اور مذہب کی پیروی کر رہی تھیں جب، اور پھر بغیر عبایا، بغیر جو پردے کے جب بازاروں میں جاتیں تو ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا، ہم پر جملے کسے جاتے، لیکن جیسے ہی ہم اسلام کی چھاؤں میں آئیں اور پردہ کرنا شروع کیا تو وہ سبھی معاملات یکسر مختلف ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عزت والی خواتین ہیں، ان پر جملے نہیں کسنے، یہ باپردہ خواتین ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، جو پردے کا حکم نازل ہوا سورہ احزاب میں، اس کا بیک گراؤنڈ آپ سماعت فرمائیے، اس کا پس منظر کیا تھا، شان نزول کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، اے میرے نبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ارشاد فرما دیجئے، وبناتک، اپنی تمام شہزادیوں سے ارشاد فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، تمام مسلمان خواتین سے، مومن عورتوں سے فرما دیجئے کیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر مکمل طریقے سے اوڑھے رکھیں، پردہ کریں۔ کیوں؟ یدنین علیہن، اس میں فرمایا فلا یؤذین، تاکہ انہیں پھر تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ دی جائے۔ اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ مدینہ طیبہ میں صحابیات رضی اللہ عنہن، حتیٰ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، آپ زیادہ عمر کی تھیں لیکن قد آپ کا تھوڑا لمبا تھا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ تشریف لے جا رہی ہیں رفع حاجت کے لیے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی عظمت والی ہستیاں، اور صحابیات رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، کائنات کی سب سے عظیم، سب سے مقدس ہستیاں، سب سے عزت مآب ہستیاں، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دن میں آیا کہ کیسا ہی اچھا ہو کہ تمام صحابیات رضی اللہ عنہن کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے جو امہات المومنین ہیں، ان کے لیے پردے کا حکم نازل ہوتا، گھر میں ہوتی، پردہ ہوتا، کیونکہ یہودی جو نوجوان لڑکے تھے، جو شرارتی لڑکے تھے، وہ خصوصاً جو مسلمان باندیاں ہوتیں یا دیگر باندیاں ہوتیں، ان پر وہ جملے کسا کرتے، ان کو وہ تنگ کیا کرتے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے بھی یہ دل میں یہ بات آئی کہ پردے کا معاملہ ہو، خواتین کو مزید
عزت ملے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو کہ شرارتی لڑکے جو ہیں وہ جملے کسیں یا کوئی بات کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں فرما دیا کہ یہ پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تمہیں کوئی بھی اذیت نہ دے سکے۔ وہ یہودیوں سے جب پوچھا گیا ان شرارتی لڑکوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو باندیاں ہیں نا، جو کنیزیں ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، ہم مسلمان عورتوں کو کچھ نہیں کہتے، ہم انہیں نہیں تنگ کرتے۔ تو ان کا یہ ایک لیم ایکسکیوز تھا، بہانہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اور پھر غور کیجئے کہ کائنات کے سب سے مقدس مردوں نے، سب سے عزت مآب مردوں نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، سب سے عزت عظمت اور شان والی خواتین یعنی صحابیات رضی اللہ عنہن سے پردہ کیا۔ تو پھر آج کا معاشرہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان سے بڑھ گئے ہیں کہ ہم مادر پدر آزادی چاہتے ہیں؟ وہ عزت مآب مقدس خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام علیہم رضوان اور مومنوں کی مائیں کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو آج کے معاشرے میں معاملات ہیں، اتنی عزت اور عظمت والی شان والی ہستیاں تھیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بھی پردے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کے تصدق سے تمام امت مسلمہ کو، مردوں اور عورتوں کو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں گناہوں کے انبار لیے ہوئے ہیں اور پھر ہم اسلام سے آزادی چاہتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آزادی چاہتے ہیں، اور ایسے جملے بولے جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے۔ یہ تو بالکل دین بیزاری ہے، دین سے دوری ہے، اور حقیقت یہ ہے، آپ غور کر لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا پیدا فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی اپنے بارے میں اپنی بہتری نہیں جانتے، جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں ہماری بہتری جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات دین و دنیا آخرت میں ہماری بھلائی، فائدے اور نجات کے لیے ہیں، کہیں بھی وہ تعلیمات ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہیں۔ خواتین کا مقام دیکھنا ہے اسلام میں، خواتین کو وراثت میں، پراپرٹی میں حق ملا۔ عام طور پر اس پہ بھی اعتراض جڑا جاتا ہے کہ مردوں کو دوہرا حصہ ڈبل اور خواتین کو ایک، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا۔ آپ غور کیجئے، مرد کو دوہرا حصہ ہے، لیکن مرد کو وہ والدین کے ترکے میں سے، وراثت میں سے صرف حصہ ملے گا۔ مرد کو بیوی کی وراثت میں سے حصہ نہیں ہے، بیٹی کی وراثت میں سے حصہ نہیں ہے، لیکن جو عورت ہے اس کو بیٹے کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کو بھائیوں کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو یوں اگر وہ حصے شامل کر لیں تو وہ مرد سے بھی زیادہ حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حق دیت پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اگر عورت قتل ہو جائے تو پھر اس کے بدلے میں 50 اونٹ جو ہیں وہ اس کے شوہر کو، مرد کو دیے جائیں گے، لیکن اگر مرد قتل ہو جائے تو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مرد کی زیادہ قدر رکھی، عورت کی کم رکھی، لیکن اس پر غور کیجئے، عورت قتل ہوگی، اللہ نہ کرے بیوی کسی بھی شکل میں قتل ہو جائے تو مرد کو کتنے ملیں گے؟ 50 اونٹ، یعنی مرد کے حصے میں آئے 50، کیونکہ مرد کما سکتا ہے، یہ بھی اس کے لیے زیادہ ہیں 50۔ لیکن اگر مرد شوہر قتل ہو جائے اور کوئی رشتہ نہ آتا تو اس کے بدلے میں اس کے بیوی کو، شوہر قتل ہو گیا، بیوی کو کتنے ملیں گے؟ 100۔ تو یہ تو عورت کو عزت ملی، عورت کو زیادہ قدر ملی، 100 اونٹ ملے اس کو۔ لیکن ہم عقل استعمال نہیں کرتے، بس چونکہ اسلام بیزاری، دین بیزاری کا ہم نے معاملہ کرنا ہے، اور اسلام اور پاکستان اور مسلمان کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی لاجک ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ اسلام نے تو خواتین کو ہر حوالے سے، وراثت کے حوالے سے بھی، دیت کے حوالے سے بھی دوہری پراپرٹی دے دی ہے، دوہرا حق دے دیا ہے، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے لیے
خیر ہی خیر کا باعث ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، نہ کہ اس کے برعکس ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات پر حملہ آور ہونے والے بن جائیں۔ اور یہ جتنے حملے کیے جا رہے ہیں اسلام پر، پاکستان کی نظریات پر، مسلمانوں پر، یہ سبھی حقیقت میں یہ فنڈڈ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ایک سابق جو آرمی چیف تھے، انہوں نے تو واشگاف الفاظ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں اور جو یہاں فنڈ آتا ہے وہ پاکستان مخالف چیزوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے، اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے، نوجوان نسل کو اسلام اور دین بیزار بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو نظریات ہیں ان کے خلاف، دو قومی جو نظریہ ہے اس کے خلاف ان کی سوچ کو ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان دین بیزار نعروں اور ان نظریات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی اور کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے بشریٰ صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پٹھے کھینچ گئے ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی بہن کے لیے بھی دعا کر دیں۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی بہن کے لیے بہتریاں فرمائے۔ پٹھے کے کھنچاؤ کے لیے علاج یہ ہے کہ جس بھی جگہ کھنچاؤ ہے، ایک تو میڈیسن بھی یوز کی جائے، دوسرے اس کے ساتھ جس جگہ کھنچاؤ ہے دایاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور پھر 7 مرتبہ پڑھیے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اور اس کو دن میں بارہا پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے لسنر ہے، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں لقمان بھائی، آئین اور قانون کے تحت نکاح کرنے کے لیے عمر کتنی ہو؟ جی آئین اور قانون کے تحت نکاح کی عمر کا مجھے علم نہیں ہے، غالباً 16 یا 18 سال کا ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین کی کوئی بھی کلاز، کوئی بھی دفعہ، کوئی بھی شق قانون و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ اب قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے اولاد بالغ ہو جائے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ان کا عقد کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ اگر وہ کوئی گناہ کریں گے، اب چونکہ وہ بالغ ہو چکے، اب شریعت بھی ان پر لاگو ہو چکی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کوئی نکاح کریں گے تو ان پر تو اس کا گناہ ہوگا، نکاح کے بعد، معذرت، نکاح کے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کوئی گناہ کریں گے، نکاح نہیں ہوا، تو جو ان کا گناہ ہوگا اس کے وہ خود بھی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ وہ اب بالغ ہو چکے، شریعت کے مکلف بن گئے، شریعت ان پر لاگو ہو گئی، شریعت کے احکام کی پیروی کرنا ان پر لازم ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین جو ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ بالغ ہونے پر ان کا نکاح کر دیں، تو چونکہ والدین نے نکاح نہیں کیا، وہ گناہ میں مبتلا ہوئے، تو ان کے گناہ میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی شامل ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق حکم یہی ہے کہ جیسے ہی اولاد بالغ ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ان کا نکاح کر دیا جائے، ان کی شادی کر دی جائے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں حمزہ صاحب، انعامات کی تقسیم کا کہتے ہیں، دوبارہ شروع کر دیں جی۔ آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ یاد الہی پروگرام میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کے متعلق ہی سوال پوچھا جائے گا ہفتے میں 1 مرتبہ، کسی بھی دن، کسی بھی پروگرام میں، اور جو ہمارے لسنر اس کا صحیح جواب دیں گے ان میں سے 5 لسنرز کو انشاءاللہ ہم گفٹ انہیں پہنچائیں گے، تو اس لیے آپ پروگرام سماعت کرتے رہا کیجیے۔ غلام حسین صاحب چک نمبر 195 سے اسٹیٹ لائف کے بارے میں پوچھا، جی علماء کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ
ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے جواب کے لیے پوچھا، یا رزاقوں کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، طیب حسن شاہ صاحب موضع تاجہ بیر والا چنیوٹ سے کہتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کے بارے میں بتا دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی، ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ ناظرین سامعین، محمد فاروق صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا